جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا عشرہ ہوتا ہے کہ جس میں حج بیت اللہ کی ایسی ایک رونقیں ہوتی ہیں، چاہے لوگ حج پر جائیں یا نہ جائیں، لیکن سب کو اس کے حوالے سے ایک خوشی ہوتی ہے کہ حج ادا کیا جا رہا ہے، میدان عرفات میں لوگ موجود ہیں اور حج کا جو ہے رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ بڑا تاریخی دن ہوتا ہے دیکھا جائے تو عالمی برادری کے لیے، عالمی اسلامی برادری کے لیے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر ایک ایسا موقع ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو یکجا ہونا چاہیے اور تمام اسلامی ممالک کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ آیا امت مسلمہ کو ہم اس انحطاط سے کیسے نکال سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم دعا کر کے امت مسلمہ کو اس کے عروج کی جانب لے کے جانے کے لیے نہ صرف لاہ عمل طے کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور یہ امت مسلمہ جو ہے اپنے بام عروج تک جائے گی جیسا کہ اس کا ماضی رہا ہے۔ تو حج بیت اللہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام کعبے کی رونق، کعبے کا منظر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ممتاز و مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ثناخانوں کے پینل میں آج ماشاءاللہ حافظ محمد علی سہروردی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ دانیال شیخ اجمیری موجود ہیں، اور عبد الرحمن خان موجود ہیں۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور حمد رب جلیل سے آپ جانتے ہیں کہ آغاز کیا جاتا ہے اس خوبصورت پروگرام کا، تو میں دانیال شیخ اجمیری سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کس جگہ کھڑے ہو کر؟ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر۔ یہ ہم جب کہیں جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب نے سن 2004 میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور مطاف میں یہ اشعار انہیں عطا ہو رہے تھے اور وہ کہے جا رہے تھے اور مجھے سنائے جا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور مستقل اس میں کعبۃ اللہ کا ذکر ہے، حتیم کا ذکر ہے، اور میزاب رحمت کا ذکر ہے، مختلف حجر اسود کا ذکر ہے۔ کیا فرمائیے گا، حمد ہو اور پھر اللہ کے اس مقدس گھر کے حوالے سے اس کی تعریف اور اس کی ثنا ہو، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً رائس بھائی، کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ محبوب کا گھر ہے، ہاں ہاں ہاں، اور محبوب کے گھر کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے۔ اس کا غلاف ہو تو وہ بھی محبوب ہے، کیا بات۔ وہاں مقام ابراہیم ہے تو وہ بھی محبوب ہے، ہاں ہاں۔ وہاں زمزم ہے تو وہ بھی محبوب ہے، اور وہاں کی رونقوں کا کیا کہنا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ یا اللہ لوگوں کے دل ہی بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ اللہ، اب لوگوں کے دل پھر گئے پھر تو گئے، وہاں رونق لگی ہوئی لگی ہے ہوئی ہے، اور وہاں منظر لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور کیا شان ہے اس جگہ کی، اس زمین کی، اس گھر کی، کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے اللہ، کہ ان اول بیت وضع للناس سبحان اللہ، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ، روئے زمین کا سب سے پہلا گھر وہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے، جسے اللہ نے بابرکت بنا دیا بے شک بے شک اور عالمین کے لیے ہدایت بنا دیا ہے۔ بے شک، فیہ آیاتم بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ بے شک، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ اللہ، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا رب اس کو امن عطا امن فرما عطا فرما دے گا، ہائے ہائے، اس میں داخل ہونے والا بھی محفوظ ہے۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں جس طرح رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے نا، ایسے ہی اس نے اپنے گھر کو بھی محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب بیت المقدس تعمیر کیا گیا تھا، بڑی شان ہے بیت المقدس کی، مگر جب وہ تعمیر کیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اسے تعمیر کروایا، بے شک، قرآن کہتا ہے۔ بے شک، اور جب بیت اللہ کی تعمیر ہے تو اس کا ذکر رب یوں کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اسماعیل و ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور پھر اس کا ادب دیکھیں کہ اللہ پاک ان نبیوں سے کہتا ہے کہ میرے اس گھر کو پاک کر دو، انطہرا بیتیا، یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک کر دو، للطائفین، یہاں آ کے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، یہاں آ کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اس لیے جو وہاں پر پہنچتا ہے وہ اس رونق، اس منظر کا ایسا حصہ بنتا ہے کہ طواف کرنے والے بھی ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو رب کی 20 رحمتیں اس پہ بھی نازل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا منظر، پھر اس پہ پہلی نظر کا پڑھنا، جو وہاں گئے نہیں وہ اس منظر کو سمجھ نہیں سکتے کہ جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے، کیا اس کا روب، کیا اس کا جلال،
کیا اس کا منظر ہے جو یقیناً اس کلام کے اندر بھی بیان کیا گیا اور وہاں پہنچنے والا جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ آخر میں بس میں اس میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر والا ہوتا ہے، اور مقصود جو ہے گھر کتنا ہی عظیم ہو اس گھر کا مالک مقصود ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس گھر کے سفر کے لیے ہم نکلتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کی چیزوں میں مقصود سے نظر ہٹتی ہے۔ حج پہ جانے والوں کو پیغام ہے، اے بیت اللہ تک پہنچنے والوں، اس گھر کے مالک تک بھی پہنچ جانا، اس کی رضا بھی حاصل کر لینا، سبحان اللہ۔ اس کو منا کے آنا۔ جب اس کے در پہ آ گئے ہو تو اس فقیر کی طرح ہو جو در پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رحمت لے کے جاؤں گا، بغیر رحمت لیے نہیں جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو پھر حج کریں۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، دوران طواف بھی لوگ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، اور اگر بوسہ دے رہے ہیں حجر اسود کو تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح، ظاہر ہے بڑی مشکلوں سے ایک بندہ پہنچتا ہے، بڑی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کر کے بڑی خطیر رقم خرچ کر کے جب پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لمحات جو ہیں میں کسی بھی طرح انہیں محفوظ کر لوں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ خواہش ہے، لیکن اس مقام کا ادب ہے، اور اس مقام کے ادب کی معرفت ہے جو ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو مانگنا ہے آپ کو، صرف دنیا نہیں آخرت بھی مانگنی ہے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اور چاہے وہ حرم کعبہ ہو یا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دو مقامات کے لیے حکم یہی ہے کہ ادب پیش نظر رہے، اور ادب کے ساتھ جو چیز پیش کی جائے گی، ہدیہ درود و سلام ہو یا تسبیحات ہوں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ جو پروگرام ہے ایسے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب حجاج جو ہیں حرمین طیبین میں موجود ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، تلبیہ ان کی زبانوں پر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں کے ساتھ تمام ممالک سے الحمدللہ لوگ جوق در جوق اس وقت پہنچ رہے ہیں، اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے آقا محمد یا محمد، میرے آقا محمد یا محمد، کرم کرنا محمد یا محمد، کرم کرنا محمد یا محمد۔ کھلی جب حضرت آدم کی آنکھیں، کھلی جب حضرت آدم کی آنکھیں، زباں پر تھا محمد یا محمد، زباں پر تھا محمد یا محمد۔ گزشتہ عہد کے پیغمبروں میں، گزشتہ عہد کے پیغمبروں میں، نہیں تم سا محمد یا محمد، نہیں تم سا محمد یا محمد۔ نگاہوں میں دلوں کی دھڑکنوں میں، نگاہوں میں دلوں کی دھڑکنوں میں، ملے ہر جا محمد یا محمد، ملے ہر جا محمد یا محمد۔ میرے آقا محمد یا محمد، کرم کرنا محمد یا محمد۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن خان سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت نظر کریں۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے
جاتے بے طلب بھی یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ مجھے جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ مجھے جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ماشاءاللہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اللہ اکبر اور امام اہل سنت نے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے بڑے ہی قیمتی اشعار پیش کر رہا ہوں حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا بس اسی مصرے پہ ہم بات کریں گے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بعد حمد و صلات کے قربان جائیں اس ذات گرامی پر سبحان اللہ کہ جن کے قدموں کے طفیل ہمیں ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑے ہوئے ملے اللہ اللہ اور تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے ہائے ہائے قرآن کہتا ہے پھر تمہارے دلوں کے اندر کیسے الفت ڈالی اور کیسے تمہارے محبوب کی برکت سے تمہیں بچا لیا اس آگ سے کہ تم مبادہ ایسا نہ ہو کہ اس میں گر جاؤ کیونکہ میرے محبوب یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچے ہو اللہ تو یہ وہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ذات گرامی پر جتنے درود و سلام ہوں جتنے ہدایہ عقیدت پیش کریں جتنی بار بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ وہ تاجدار ہیں کہ جن کی عطا کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ ان کے حسن کو کوئی پا سکا ہے اور نہ ان کی دعاؤں کا کوئی اپنی ذات میں ادراک کر سکا ہے کہ ان کے کتنے احسانات ہیں
کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت کی دانائی کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جب تم اوس و خزرج تھے پھر ہم نے تمہیں اپنے پیار سے ملا دیا. جب تمہارے دل ٹوٹے ہوئے تھے ہم نے تمہیں پیار سے ملا دیا. تم جب بچیوں کو دفن کر رہے تھے ہم نے تمہیں یہ بتلا دیا کہ یہ گناہ عظیم ہے، نہ کرنا لوگوں، اس سے دور رہنا. جب تم کمتر اور برتر کے معاشرے میں تقسیم تھے ہم نے تمہیں ایسا محبوب دے دیا کہ جس نے سارے فرق مٹا کر ہی کہہ دیا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی بنیاد پر بھی کوئی فوقیت نہیں ماں سوائے تقوی کے. اور جس طرح سے دل جوڑے ہیں انہوں نے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اس لیے توڑے نہیں جاتے کہ سرکار تو دل جوڑنے کے لیے آئے. قبلہ مفتی صاحب سے آف کیمرہ بات ہو رہی تھی اور آپ کا ایک جملہ میں آپ کے نظر کروں کہ سرکار تو آئے اس لیے تھے کہ وہ دل جوڑیں، توڑنے نہیں آئے تھے. اور طائف کا میدان ہو اور جبریل سامنے ہو، اس وقت اختیار مصطفیٰ اور حضور کا اختیار دیکھنے کا وقت تھا. اس وقت بھی حضور نے فرمایا مجھے ان کی صلب سے خوشبو ایمان آتی ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں اور ان کے لیے ایسی دعائیں دی ہیں کہ اللہ نے طائف میں آج ایسی برکت دی ہے کہ دنیا میں مکے اور مدینے کے بعد وہاں برکت ہی برکت ہے. سبحان اللہ. حضور کی برکت کا کیا اندازہ کیجئے کہ کیسی محبت اور کیا ظرف اور کیا اخلاق اور کیا انداز اور کیا الفاظ کا استعمال اور کیا زندگی اور کیا قدموں کا چلنا اور آسمانوں کی طرف اشارے کر کے رب سے مخاطبت. اگر آپ ایک پل کے لیے دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی. واقعات کی طرف چلیے ہلکے ہلکے سے اشارہ. جی اب یہ وقت ہے نا آپ نے فرمایا ہے تو اب ذرا اپنی بھی پیٹھ ہمارے سامنے پیش کیجئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ فداک ابی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کچھ کہہ سکتے. حضور نے عز و انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ فرمایا بدلہ لے لو. صرف ان کو تو چومنا تھا اور اس عقیدت کے ساتھ چوم کر یہ کہا یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میں قربان، میں یہ جسارت کر سکتا ہوں. حضور نے درس اخلاق دیا اپنی زندگی میں یہ بتلا کر کہ کبھی کسی کو جھڑکنا نہیں، کہ قرآن منع کرتا ہے اور میری زندگی ثابت کرتی ہے. کسی یتیم کو کمتر نہ سمجھنا کیونکہ قرآن اس یتیم کو بیان کرتا ہے اور میں یتیم ہوں، در یتیم ہوں. جب مجھ پر رحم کیا گیا ہے تو تم بھی یتیم پر رحم کرنا. آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم دل توڑ کر لوگوں کو جب تک کمتر ثابت نہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا اختیار، ہمارا اقتدار اعلیٰ مکمل نہیں ہوگا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی حضور کی بارگاہ سے عفو درگزر ملتی ہے، نماز ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، عطا ملتی ہے، کائنات کی نعمت ملتی ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں مسکین ہوں اور مسکینوں میں اللہ پاک. یہ عز و انکساری، یہ کیفیت اور حضور سے تعلق. واقعی جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو حج مبرور میں اگر تبدیل کرنا ہے کیونکہ اب یہ آپ کے عمل پر اور نیت پر ہے کہ اس جگہ پہنچ کر اگر تم میں تبدیلی نہیں آئی تو سمجھنا کہ مردود ہو گیا اور تبدیلی آ گئی تو مقبول ہو گیا، مبرور ہو گیا. اسی لیے کعبہ خود اپنی جانب مقناطیس کی کیفیت میں کھینچ کر آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور حجر اسود آپ کے گناہوں کو آپ سے ایسے دھو دیتا ہے کہ گویا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر کردار مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ ایسا بنا لو کہ پوری زندگی حج کی کیفیت میں رہو، کعبے میں رہو اور مدینے میں رہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. یہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. سیدنا صدیق اکبر آ جائے، سیدنا عمر فاروق آ جائے، سیدنا عثمان غنی آ جائیں، حضرت مولا علی مشکل کشا آ جائیں، تمام صحابہ آ جائیں، صحابیات آ جائیں، جتنے حضور کے فالوورز ہیں، جتنے حضور علیہ السلام کے جانثار ہیں، کوئی آ جائے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبۃ اللہ کو دیکھیں آپ اور پھر یہ مصرع آپ کے ذہن میں آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں
آپ کے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مشاہدہ کرائے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، جو جا چکے انہیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں مناجات اور پیش کریں گے ممتاز و معروف ثنا خواں حافظ محمد علی سہروردی۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے، دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے، حج پہ ہمیں بلا لے حج پہ ہمیں بلا لے، دونوں جہاں کے مالک، میں مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، عشق نبی کی خوشبو کریا جا میں رکھ دے، مولا 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 مولا، عشق نبی کی خوشبو کریا جا میں رکھ دے، الفت میں دل بسا دے الفت میں دل بسا دے، دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا،
میرے مولا 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 اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سنا جانا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب اللہ رب کریم کی بارگاہ میں بندے مل کر اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں، اپنی گزارشات، اپنی دعائیں، اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، اور بطور خاص ان لمحات میں جب ARYQTV نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اگر حج پر نہیں گئے ہیں تو تب بھی اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے، لیکن پکارنے والا ہونا چاہیے، طلب کرنے والا ہونا چاہیے، ایسی ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب کریم اپنے بندے پر رحم فرما دے۔ تو یہ موقع میسر، اس کو غنیمت جانے کہ یہ موقع آپ کو میسر ہے، اور ARYQTV کی اسکرین کے ذریعے جہاں آپ خانہ کعبہ کے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، حجاج کو دیکھ رہے ہیں، عازمین حج کو دیکھ رہے ہیں، وہیں یہ خوبصورت کلام بھی سن رہے ہیں، مناجات کے اس انداز کو کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اس کلام میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حرمین طیبین کے حوالے سے مناجات پیش کی گئی، اور خانہ کعبہ کی حاضری اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر کی حاضری سے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، جو کہ ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد اور اس کے پیش نظر ایک بڑی آرزو، خواہش اور ایک بڑا اعزاز و سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین ان مقامات مقدسہ کی اسے حاضری نصیب فرمائے۔ اور یہ وہ شہر ہیں کہ خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں مقامات مقدسہ سے، حرمین چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں تو اس کی فضیلت کی جو نسبت بیان فرمائی نا وہ حضور کا تعلق ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مبارکہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم یا اس کی عمومیت میں اگر شامل کریں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کو بیان فرمایا گیا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو اعزازات ہیں، جو شرف ہے، جو فضیلت والی چیزیں وہ اپنی جگہ، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو نسبت ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان مقامات مقدسہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین مبارک شہر مکہ پر لگے اور اسے یہ اعزاز عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت شہر مکہ کو عطا فرمائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہی عزتیں، وہی عظمتیں، وہی فضیلتیں مکہ شہر کی طرح اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ کو بھی عطا فرمائی۔ اور پھر یہ دونوں چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے پناہ پیارے ہیں۔ حضور جب یہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں نا تو
حضور پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور شہر مکہ کی طرف رخ فرما کر اللہ اللہ اور فرمایا کہ یہ شہر مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، ہائے۔ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، میں تجھے چھوڑ کر دور نہ جاتا اگر تیرے مکین مجھے یہاں رہنے دیتے۔ ہائے۔ یعنی حضور کے ان الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کا جو انداز ہے شہر مکہ کو مخاطب فرما کر، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا ہے اس شہر سے۔ ہائے۔ حضور اس چیز سے متعلق یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے رہنے والے تیرے مکین مجھے یہاں رہنے دیتے تو میں کبھی یہاں سے تجھ سے دور نہ جاتا۔ اور پھر دوسری طرف مدینہ منورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقدس شہر کو اختیار فرمایا، اور بلکہ صحابہ کرام کو جب مکہ فتح ہوا تو انصار کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کر پھر مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار فرما رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب شہر مکہ سے بھی زیادہ بڑھ کر تمہاری قربتیں ہیں، تمہاری نسبتیں ہیں، تمہارا تعلق اور تمہاری جو خدمت ہے اس کا پاس ہے، میں ہرگز اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور پھر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے کہ الہی میں اس وقت تک اس دنیا سے نہ جاؤں جب تک واپس میں اپنے شہر کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہروں سے بے پناہ محبت فرماتے، اور مسلمان کی عقیدتوں کا مرکز و محور یہی شہر ہے، بے شک۔ اور انہی کی حاضری وہ زندگی کا سب سے بڑا ایک مقصد ہوتا ہے، سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، سعادت اور ایک اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقام پر مجھے بلا لے۔ اور پھر یہاں حاضری جو فرمایا گیا نا کہ جب تک وہاں سے پروانہ نہیں آتا اجازت نہیں دی جاتی، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، تو جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو، وہاں سے بلایا نہ جائے، خود اپنی طرف سے کوئی کوشش و کاوش کام نہیں آتی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں بھی یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے، لازم یہ ہے کہ ان مقامات مقدسہ کا تقدس اس کو بحال رکھا جائے، جس طرح شروع میں بھی کلام کیا گیا۔ صرف ایک چیز، ایک دو جملوں میں اس پورے جو آداب اس سے متعلق ہے اس کو بیان کیا گیا نا کہ ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان مقامات مقدسہ کی زیارت اور عبادت کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ وہاں کی لائیو کوریج کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہم سیلفیاں اور ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں اس کا اہتمام کریں۔ تو پیش نظر اگر اخلاص ہوگا، تقرب ہوگا، بندگی ہوگی تو اللہ رب العالمین پھر اس کی جو برکتیں ہیں اور جو اعزازات ہیں، جو فوائد و ثمرات ہیں، اس سے بھی ہمیں متمتع فرمائے۔ یقیناً مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہمارے تینوں ثنا خانوں کا بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز میں ان تینوں نے اپنی عقیدت نظر کی اور علماء حضرات کی، تو خیر کیا ہی بات ہے، جب یہ کلام فرماتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، مزید ان کی گفتگو سنی جائے اور اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمانی سے روشن کیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کعبۃ اللہ سے دور ہیں، لیکن وہ رب جو فرما رہا ہے ہر وقت، ہمیں صدائیں ہماری کانوں میں آ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، ہمیں اس پر بھی لبیک کہنا ہے، آؤ فلاح کی جانب، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کامیابی کی جانب، ہمیں اس صدا پر بھی لبیک کہنا ہے، چونکہ اگر وہاں جا نہیں سکے تو کیا ہوا، اس رب کے فرمان کو یہاں ہم اس کی تعمیل کر کے بھی اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدایت درود و سلام پیش کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔